السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل سے جو چیز ہے وہ چل رہی ہے، جو پہلگام میں حملہ ہوا اس کے بعد کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ پھر رات گئے جو انڈیا نے جو سٹیپ لیا سب سے پہلے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، وہ یہ لیا کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس کو معطل کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ دوسرا، پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے اس کو بند کرنے کا کہا گیا ہے، 48 گھنٹے کے اندر بند کر دیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پاکستانی لوگ وہاں پر ویزا لے کے گئے ہوئے ان کو ملک بدر کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ پھر نئے ویزے جو ہیں ان کا بھی اجرا روک دیا ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے سفارتی تعلقات بھی بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے۔ اب سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے وہ بیسک ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو، کیونکہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے یہ 1960 میں ہوا تھا۔ یونائٹڈ نیشن اور امریکہ کی انوالومنٹ کے بعد چائنا بھی اس میں انوالو تھا۔ اس معاہدے کے تحت، ایوب خان کے دور میں، اس معاہدے کے تحت یہ تھا کہ جو پاکستان کے مغربی دریا ہیں، پاکستان کے 5 دریا ہیں، ان میں سے جو 3 دریا ہیں وہ مغرب سے آتے ہیں، انڈیا کے ایریے سے آتے ہیں، جو دریائے چناب ہے، دریائے جیلم ہے اور دریائے سندھ ہے۔ اب ان 3 دریاؤں کا جو پانی ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے، اور اس معاہدے کے تحت ایک کوٹا طے ہوا تھا کہ اتنا پانی پاکستان کو انڈیا دے گا، اتنا پانی جو ہے وہ پاکستان جائے گا، جس سے پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی تھیں۔ لیکن اب یہ معاہدہ معطل کرنے کے بعد انڈیا کے پاس اختیار ہے کہ ان دریاؤں کا جو پانی ہے وہ روک لے۔ اب ان تینوں دریاؤں کا پانی روک لینے سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا؟ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایک تو زراعت کو نقصان ہوگا، ظاہری بات ہے۔ دوسرا جو مین بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان 3 دریا کا جو پانی تھا وہ جاتا تھا پاکستان کے بڑے جو 4-5 ڈیم ہیں ان کے اندر، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم اور جو جیلم میں انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے۔ اب ان 3 جو ڈیم ہیں ان میں یہ پانی جاتا تھا، وہاں سے جو بجلی ہے پاکستان کی وہ پیدا ہوتی تھی، اور پاکستان جو بجلی کی پیداوار ہے ان 3 ڈیموں سے کرتا ہے۔ تو جب پانی کی قلت ہو جائے گی، پانی ان 3 دریاؤں سے آنا بھی بند ہو جائے گا، تو ان ڈیمز کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ ڈیمز جو ہیں پاکستان کے جو 3 ڈیمز ہیں جو بجلی بنا رہے ہیں، وہ بجلی کی جو پیداوار ہے ان کی کم ہو جائے گی، بہت زیادہ کم ہو جائے گی، اور جو پھر سپلائی ہے ظاہر بات ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو بجلی کا بھی ایک بحران جو ہے وہ شدید کھڑا ہو جائے گا اگلے آنے والے دنوں میں، اگر اس معاہدے پہ وہ اس معاہدے کو زیادہ دیر تک روکا گیا، یا اس معاہدے کو زیادہ دیر تک معطل کیا گیا، انڈیا کی طرف سے پانی پاکستان کا روکا گیا، تو پاکستان کی زراعت کو تو نقصان پہنچے گا ہی، لیکن پاکستان کی جو پیداوار ہے، الیکٹریسٹی، بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ اب الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہم نے پچھلے 75 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ ان 2 ڈیموں کے بعد جو ایوب خان کے دور میں بنے تھے، اس کے علاوہ کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ہماری سیاست کی نظر ہو گیا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، جو بھی ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں بشمول PTI، جو کالا باغ ڈیم ہے اس کو سیاست کی نظر کر دیا۔ پھر عمران خان کے دور میں جو 2 چھوٹے ڈیمز تیار کیے جا رہے تھے، اس کی پروگریس کا یا اس کا بھی ابھی تک کچھ نہیں پتہ۔ گلگت بلتستان میں جو 2 ڈیمز عمران خان نے بنیاد رکھی تھی، اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا بجلی کی پیداوار میں، تو اس کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہماری سیاست نے، ہمارے جو لیڈران ہے، بھٹو سے لے کے نواز شریف تک جتنے لیڈران آئے ہیں، مارشل لا بھی بیچ میں لگے ہیں، کسی نے بھی جو کالا باغ ڈیم ہے اس کی حمایت نہیں کی، اس کو نہیں بنایا، اور کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نظر کر دیا، جس کا نقصان اب پاکستان کو محسوس ہوگا۔ مشرف کے دور میں کسی حد تک بنانے کی کوشش کی گئی، بہت زور لگایا گیا، لیکن سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاست چمکاتی رہی، اور جو کالا باغ ڈیم ہے جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہونا تھا، لاکھوں گیلن پانی جو ہے وہ جو برساتی نالوں کا پانی ہے، یا گلیشیئر جب پگھلتے ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں، اس کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو خیر، اب پاکستان دیکھتے ہیں پاکستان کا جو ہے وہ آگے کیا لاہ عمل ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ابھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں اندر کی خبر بھی دے دوں کہ اس کے بعد آل پارٹی کانفرنس بلائے جانے کا بھی امکان ہے، جو کہ آج یا کل بلائی جائے گی۔ اور میں مین خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ اس آل پارٹی کانفرنس کے اندر یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر بلائی جائے اعلیٰ سطح کے اوپر، اگر بلائی جائے تو عمران خان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور PTI کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ PTI، یہ جو انڈیا نے جہاریت کا کہا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہو، عوام کے ساتھ کھڑی ہو، پاکستان کی جو حکومت کی پارٹی ہے جیسی بھی ہے، فارم 47 والی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور انڈیا کو کوئی اس طرح کا بھی
ایک شک یا شبہ نہیں جانا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ بکھری ہوئی ہے یا فوج کی بیک پہ نہیں ہے. تو میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، میرا ایک تجزیہ نہیں ہے، مجھے یعنی کہ ایک ہے کہ میرے خیال میں عمران خان کو بھی آل پارٹیز کانفرنس اگر انڈیا کے مسئلے پر بلائی گئی، انڈیا کی جارحیت کے حوالے سے بلائی گئی، تو عمران خان کو بھی بلایا جا سکتا ہے.